السلام علیکم ناظرین، دس از احسان الحق ایڈوکیٹ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا نادرا کے اوپر، مگر وہ جزوی پروگرام کیا تھا۔ آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے لیے نادرا پہ ایک جامع پروگرام کر دیں، جس سے آپ کو جو ہے نا یہ محسوس ہو جائے جو لوگ ان معاملات کے اندر ہیں، پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، تو ان لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طور سے بہت ڈیٹیل میں ایک طریقہ بتا دیں جس سے وہ جو ہے نا اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت انفارمیٹیو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا پروگرام ہمارا جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے جس میں ہم آپ کے سوال لیا کریں گے اور ان کے جوابات بھی دیا کریں گے۔ تو آپ کے کوئی بھی سوال ہوں اپنے کامنٹ سیکشن میں جا کے یا ای میل پہ جا کے آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایڈوائزری کی ضرورت ہے، مشورے کی ضرورت ہے، کسی لائر کی ضرورت ہے، ایسے معاملات کے لیے آپ ہمیں یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو چینل ہے یہ کار خیر کے لیے ہے، سب کا بھلا سب کی خیر کا پروگرام ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ نادرا سے منسلک ہے، اور اس میں سکسیشن اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کا حصول کس طرح ہوتا ہے، کس کام آتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، مگر یہ ڈیٹیل لیکچر ہے، یہ ذرا سا خیال کر لیجئے گا نا۔ تو سکسیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ سکسیشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ موویبل پراپرٹی کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بینک میں پیسے ہیں آپ کے، گاڑیاں ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان چیزوں کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیتے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ فرام نادرا۔ ایک اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن۔ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے وہ اموویبل پراپرٹیز کے لیے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی کوئی پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، جائیداد ہے، کوئی انڈسٹری ہے، واٹ ایور، تو وہ جو موویبل نہیں ہے اس کے لیے ہم لیتے ہیں لیٹر آف ایڈمنسٹریشن۔ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک آدمی کو اپنے گھر والے جو ہیں وہ چن کے ایڈمنسٹریٹر بنا دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کام کرے گا، اس کو ہم سب جو ہے نا نامینیٹ کرتے ہیں، جسے ہم دوسرے لفظوں میں پٹیشنر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب جو یہ درخواست گزار یا پٹیشنر بھی کہلاتا ہے، اپلیکینٹ بھی کہلاتا ہے، تو یہ جو ہے نا سب سے پہلے جاتا ہے نادرا میں، اور نادرا میں جا کے اپنا شناختی کارڈ دیتا ہے ان کو، اور جو فوت شدہ آدمی ہے نا اس کا CNSE لے کر جاتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے، دونوں چیزیں لے کے جاتا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے جی یہ میرے والد ہیں یا میرے جو بھی ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، جو بھی ہیں، یہ دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، یہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اور یہ ان کا شناختی کارڈ ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو شناختی کارڈ کو وہ کینسل کر دیتے ہیں، اور ایک کینسلیشن آف شناختی کارڈ یعنی CNIC کا ایک لیٹر بھی ایشو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ لیٹر ایشو ہو جاتا ہے تو پھر آپ FRC کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس FRC پہلے سے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ FRC کے لیے وہاں پہ اپنی کاپی جمع کراتے ہیں، اپنے تمام لوگوں کے شناختی کارڈ کی کاپیز جمع کراتے ہیں۔ یہ تو ہے پروسیجر جو ہم نے نادرا کو دینا ہوتا ہے۔ اب اگر فوت ہونے والے کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو اس کی اسٹیٹمنٹ جمع کراتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر جمع کراتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس بینک میں تھا، یہ پیسے ہیں اور یہ ہمارے لواحقین ہیں جن کے نام ہم اس کو لینا چاہتے ہیں۔ تو جائیداد کی صورت میں جو ہے نا پراپرٹی کے کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں، اور بینک اکاؤنٹ کی صورت میں آپ کو بینک کا اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نادرا نا یہ تمام چیزیں لینے کے بعد آپ سے مطمئن ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کے دیکھتا ہے، آپ اس کی فوٹو کاپی وغیرہ ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں لگا دیے۔ پھر نادرا کیا کرتا ہے کہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے، 2 اخباروں میں، ایک انگریزی اخبار میں اور ایک اردو اخبار میں، دونوں میں وہ اشتہار لگاتا ہے۔ 14 دن کا پیریڈ ہوتا ہے، اگر 14 دن میں کسی کا آبجیکشن نہیں آتا ہے تو پھر نادرا والے جو ہیں وہ آپ کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں، جو تقریباً 20 دن کا ہوتا ہے، یعنی 14 دن تو وہ ہو گئے، ایک آدھ ہفتہ اور لگتا ہے، اس میں آپ کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن مل جاتا ہے۔ اگر آپ کی جائیداد کی قیمت جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے اوپر ہے تو اس کی جو فیس ہے وہ 20,000 روپے ہے، اور اگر وہ 1 لاکھ روپے سے نیچے کی ہے تو اس کی فیس 10,000 روپے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بات اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے اچھا، پراپرٹی جو ہے نا وہ جس ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے اس ڈسٹرکٹ کے
نادرہ کو آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، وہیں سے آپ کے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اچھا، ملک سے باہر رہنے والوں کے لیے بھی ایک سہولت ہے کہ جس وقت آپ یہ کیس جمع کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹریک نمبر ملتا ہے، ٹریکنگ نمبر۔ وہ ٹریکنگ نمبر جو ہوتا ہے وہی آپ کا نادرہ کا سکسیشن یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کا کوڈ ہوتا ہے۔ وہ اب مثال کے طور پہ کوئی لوگ پاکستان میں ہیں، کوئی لوگ پاکستان سے باہر ہیں، تو آپ کیا کریں گے، باہر والے جو آدمی باہر ہے پاکستان سے، اس کو آپ وہ کیا بولتے ہیں ٹریکنگ کوڈ دے دیں گے۔ تو اگر جب وہ ٹریکنگ کوڈ لے کے جائے گا نادرہ میں، تو وہ جس وقت ٹریکنگ کوڈ ڈالیں گے تو آپ کا پورا سلسلہ کھل جائے گا اور انہیں پتہ ہو جائے گا یہ آدمی شناختی کارڈ کی کاپی مانگیں گے، تھم امپریشن وغیرہ لیں گے، بائیو میٹرکس آپ کا کریں گے، اور آپ اس طرح اس لیٹر آف ایڈمنسٹریشن میں یا سکسیشن میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا معاملہ اس کے لیے۔ اگر آپ نے ٹریکنگ نمبر نہیں لیا یا نہیں دیا اور آپ نادرہ میں چلے گئے اور آپ نے کہا بھائی مجھے جو ہے نا بائیو میٹرک کرانا ہے، یہ تو نادرہ آپ سے بائیو میٹرک بھی کر لے گا، سب کر لے گا، اس کی فیس لے لے گا، لیکن وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن میں شامل نہیں ہوگا۔ وہ تو پھر سیپریٹ ایشو ہو گیا، اس کے لیے پھر آپ کو دوبارہ سے کیس داخل کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے آپ کی جو ہے نا فیسز وغیرہ لگ سکتی ہے۔ اچھا، اسی میں ایک اور سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے ڈکلائن سرٹیفکیٹ، یعنی ڈکلائن لیٹر ہوتا ہے۔ اب وہ ڈکلائن لیٹر کب لیا جاتا ہے کہ آپ نے کیس جمع کرایا، اس میں ایک مائنر ہے، اب مائنر کا تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا نادرہ، تو اس کے لیے آپ کو سول کورٹ میں جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے درخواست دینی پڑتی ہے کہ بھائی اس میں ایک مائنر ہے، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ مائنر کا نام بھی اس میں شامل کرے، تو کورٹ وہاں سے آپ کو پھر اس بات کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ ایک ڈکلائن سرٹیفکیٹ یا ڈکلائن لیٹر ایشو ہوتا ہے جب آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، تو کوئی بھی آدمی جا کے اگر وہاں شکایت کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو وہ پروسیس رک جائے گا اور وہاں سے ڈکلائن لیٹر آپ کو مل جائے گا اور معاملہ آپ کا کورٹ میں ریفر کر دیا جائے گا کہ آپ جائیں اور کورٹ سے معلومات کو کریں۔ اچھا، اگر کوئی مائنر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جب ڈکلائن لینا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے، FRC لینا ہوتا ہے، اور وہ جو لیٹر آف کینسلیشن آف CNIC آف دا ڈیزیز ہوتا ہے وہ آپ جو ہے نا اس کے ساتھ، اور پراپرٹی کے کاغذات لے کر کے آپ جب جمع کرا دیتے ہیں تو پھر نادرہ آپ کو ڈکلائن لیٹر ایشو کر دیتا ہے۔ سملرلی اگر آپ پینشن کے معاملات بھی ڈیل کر رہے ہیں تو پینشن میں بھی پروسیجر یہی رہے گا کہ کون آپ کے بلانگنگز ہیں، کون لوگ آپ کے سبلنگز ہیں، کون لوگ آپ کی اولادیں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا کوئی پروف ہونا چاہیے، تو وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں آپ دکھاتے ہیں تو آپ کا وہاں سے بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کا پروگرام ہم نے صرف اس نادرہ کے حوالے سے رکھا تھا۔ اس میں اگر آپ کو کوئی کام ہو، کوئی معاملہ ہو، بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔